إلهنا مآد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج علم الفرائض کا دوسرا سبق ہم پڑھیں گے۔ کل ہم نے علم الفرائض کا پہلا سبق پڑھا اور اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ علم الفرائض کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، موضوع کیا ہے، حکم شرعی کیا ہے، اور اس کی اہمیت بھی پڑھی۔ پھر ہم نے پڑھا کہ میت جو مال چھوڑ کے چلی جاتی ہے اس کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ ترکہ کے ساتھ کون سے حقوق متعلق ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے بیان کیے کہ 4 حقوق ترکہ کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں اور یہ ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی سب سے پہلے میت کے ترکہ سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر اس نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو جو تجہیز و تکفین کے بعد بچے گا اس سے اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا۔ نمبر 3، اگر اس نے وصیت کی ہوئی تھی تو ثلث مال میں اس کی وصیت کو نافذ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو بچے گا مال اس کو ورثاء کے درمیان کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ سمجھ آئی؟ ان چوتھے نمبر پر وراثت کی تقسیم ہوگی اور کس طرح ہوگی؟ کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت کے مطابق۔ جس طرح کہ کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت میں ان کے حصے مقرر کیے گئے ہیں اس طرح ورثاء کو حصے دے دیے جائیں گے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ تقسیم وراثت سے پہلے 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے، اور ان میں سے پہلی چیز ہے جی ارکان وراثت۔ پہلی چیز کون سی ہے جی؟ ارکان وراثت۔ ارکان رکن سے ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں یہ پلر کو کہتے ہیں۔ ارکان کے بغیر جس طرح نماز کے ارکان ہیں، ارکان نہ پائے جائیں تو نماز نہیں ہو سکتی، اسی طرح یہ وراثت کے ارکان ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک رکن مفقود ہو، معدوم ہو یا سارے معدوم ہو تو اس صورت میں وراثت کے تقسیم کا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا۔ تو ارکان وراثت 3 ہیں۔ سب سے پہلے مورث، سب سے پہلے نمبر 2 وارث اور نمبر 3 تارکہ۔ ان میں سے اگر مورث نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے جس نے وارث بنانا ہے وہی نہیں ہے تو پھر وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اگر مورث ہے وارث نہیں ہے تو پھر بھی وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ اگر مورث بھی ہے وارث بھی ہے تارکہ نہیں ہے، یعنی جس کو آپ نے تقسیم کرنا وہ شے ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی ترکہ کی تقسیم نہیں ہوگی۔ یہ ارکان وراثت ہیں، 3 ارکان وراثت، مورث، وارث اور ترکہ، یہ پائے جائیں گے تو پھر وراثت آگے تقسیم کریں گے، وہ عمل آگے جاری ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کا پایا جانا ضروری ہے اور وہ ہے اسباب وراثت۔ وہ کیا ہے؟ اسباب وراثت۔ یہ بھی 3 ہے، اسباب وراثت بھی 3 ہے۔ اسباب وراثت کتنے ہیں جی؟ 3۔ کون کون سا؟ نمبر 1 نکاح، نمبر 1 کیا ہے؟ نکاح۔ نمبر 2 قرابت داری، اور نمبر 3 ہے جی ولا۔ نظر آ رہا ہے وسیم صاحب؟ ہے تو نمبر 3 ہے ولا، یہ نیچے لکھ لیں اس کو۔ اچھا، نمبر 3 کیا ہے جی؟ ولا۔ نمبر 3 ولا، نمبر 1 نکاح، نمبر 2 قرابت داری اور نمبر 3 ہے ولا۔ یہ کیا ہے؟ اسباب وراثت، یعنی آپ نے وارث بننا ہے تو کس سبب سے بننا ہے؟ یہ کوئی سبب بھی تو پایا جائے وارث بننے کا، اور وہ سبب ہے نکاح، قرابت داری اور ولا۔ ان میں سے جو ولا ہے یہ اب معدوم ہے، چونکہ ولا کا تعلق غلامی سے ہے اور غلامی کا کانسیپٹ آج کل چونکہ ہے نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں تو بالکل بحث نہیں ہوگی، اس کو خارج کر دیں گے۔ یہ نکاح ہے اور قرابت داری ہے۔ نکاح کی وجہ سے ایک شخص دوسرے کا وارث بنتا ہے یا رشتہ داری کی وجہ سے ایک بندہ دوسرے کا وارث بنتا ہے، تو اب یہ دونوں چیزیں بھی پائی جائیں گی تب جا کے ایک بندے کی میراث تقسیم ہوگی اور وارث کو ملے گی۔ اگر وہ جو وارث بننا ہے وہ نکاح والا نہیں ہے، یعنی زوج فوت ہوا ہے، اب زوجہ ہے اور اس کا نکاح ہو، نکاح بھی صحیح ہو، نکاح بھی کیا ہے
صحیح ہو تو زوجہ اس صورت میں اس کی وارث بنے گی۔ اگر وہ ویسے ہی کوئی عورت کہتی ہے بندہ فوت ہوتا ہے کہ مجھے اس کی میراث ملنی چاہیے، بندے پوچھتے ہیں کس سبب سے ملنی چاہیے، کیا تو اس کی رشتہ دار ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں رشتہ دار اس کی میں نہیں ہوں۔ پھر پوچھا جائے گا آیا کہ تو اس کے نکاح میں تھی؟ اگر وہ کہتی ہے نکاح بھی نہیں ہے تو چونکہ نکاح والا سبب بھی نہیں ہے، رشتہ داری والا بھی سبب نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ وارث نہیں بنے گی۔ یہ میں نے عرض کیا تھا تقسیم وراثت سے پہلے 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 ارکان وراثت پائے جائیں، وہ کون کون سے ہیں؟ مورث، وارث اور تارکہ۔ اگر ان میں سے کوئی ایک معدوم ہے تو وراثت کی تقسیم کا عمل جاری نہیں ہوگا۔ اسی طرح اسباب وراثت یہ بھی 3 ہیں، ان کا پایا جانا بھی ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ نکاح، قرابت داری اور ولا تو چونکہ آج کل نہیں ہوتی اس وجہ سے دائرہ لگا دیا۔ اب یہ 2 چیزیں، ان میں سے کوئی وارث یہ بیان کرے گا کہ فلاں سبب سے میں وارث بنتا ہوں تو اس کو وراثت ملے گی۔ اگر کوئی سبب نہیں پایا جائے گا وراثت کا تو اس صورت میں وہ بندہ وارث نہیں بنے گا۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک ہے جی شروط وراثت۔ کیا جی؟ شروط وراثت، وہ بھی 3 ہیں۔ شروط وراثت بھی کتنی ہیں جی؟ 3۔ نمبر 1 موت المورث، نمبر 1 شروط وراثت، یہ بھی 3 ہے۔ نمبر 1 موت المورث، ٹھیک ہے، یہ شرط ہے وراثت کے تقسیم کے عمل کے جاری ہونے کے لیے۔ مورث اگر فوت نہیں ہوا، کل بھی میں نے کہا تھا مورث اگر فوت ہے تو اس کی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی، چونکہ وراثت تب اس نے بننا ہے، ترکہ تب بننا ہے جب اس نے فوت ہونا ہے۔ اب یہ فوت ہی نہیں ہوا تو اس کی وہ ترکہ ہی نہیں بنا تو تقسیم کا عمل جاری نہیں ہوگا۔ تو نمبر 1 ہے شروط وراثت میں سے موت المورث، اب یہ خواہ حقیقتاً موت ہو یا حکماً موت ہو، 2 طرح سے موت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حقیقتاً موت، ایک ہوتی ہے حکماً موت۔ حقیقتاً موت کیا ہے؟ جو آپ دیکھتے ہیں بندہ سانسیں چل رہی تھی، بند ہو گئی، فوت ہو گیا، کفن دفن کا انتظام کر دیا گیا، اب دفن کر دیا تو وہ فوت ہو چکا ہے، یہ حقیقتاً موت ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ حقیقتاً۔ ایک ہے حکماً موت۔ حکماً موت کیا ہے؟ کہ ایک بندہ اپنے شہر سے غائب ہو گیا، مفقود ہو گیا، اب اس کے بارے میں کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ آیا زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب اس بندے کے بارے میں وہ جو فقہا کا اختلاف ہے کہ کتنی دیر انتظار کیا جائے گا، بعد میں اس کی موت کا حکم لگا دیا جائے گا، وہ اختلاف اپنی جگہ۔ تو اس کے بعد اگر حاکم وقت اور قاضی وقت اس کی موت کا حکم لگا دیتا ہے، اگرچہ وہ زندہ ہو لیکن اب حکماً اس کو وفات اس کی تصور کر لی جائے گی، اس کو فوت مان لیا جائے گا اور اس کی وراثت آگے تقسیم کر دی جائے گی۔ موت المورث یعنی مورث کا فوت ہونا، چاہے وہ حقیقتاً ہو چاہے وہ حکماً ہو۔ حقیقتاً جیسے کہ بندہ چنگا بھلا فوت ہو گیا، جنازہ پڑھ دیا، دفن کر دیا، یہ حقیقتاً موت ہے۔ اور حکماً موت یہ ہے کہ بندہ غائب ہے، مفقود الخبر ہے، اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں زندہ، تو اب اس کے بارے میں جب قاضی وقت موت کا حکم جاری کر دے گا، وہ اختلاف اپنی جگہ، کوئی کہتا ہے 100 سال کے بعد، کوئی کہتا ہے 90 سال کے بعد، کوئی کہتا ہے 120 سال کے بعد۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ 4 سال کے بعد اگر خبر نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا کہ بندہ زندہ ہے یا نہیں زندہ، تو اس صورت میں اس کی موت کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ تو 4 سال کے بعد احناف بھی اسی پر آج کل فتویٰ دیتے ہیں، تو 4 سال کے بعد جب حکم وفات کا لگا دیا جائے گا تو پھر وہ حکماً اس کو فوت شدہ مان لیا جائے گا اور اس کی وراثت کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی موت المورث کی۔ نمبر 2 حیات الوارث، حیات الوارث عند موت المورث۔ حیات الوارث عند موت المورث، ٹھیک ہے، جس نے وارث بننا ہے وہ مورث کی وفات کے وقت زندہ ہو۔ جس نے وارث بننا ہے
وہ مورث کی وفات کے وقت زندہ ہو۔ اب اس کا زندہ ہونا بھی دو طرح کا ہے، چاہے حقیقتاً زندہ ہو چاہے کہ حکماً زندہ ہو۔ حقیقتاً زندہ کا معنی یہ جس طرح آپ زندہ ہیں میں زندہ ہوں، انسان چلتے پھرتے دنیا میں آ گئے ہیں تو یہ زندہ ہیں، تو یہ حقیقتاً زندگی کی مثال ہے۔ اور حکماً زندگی کی مثال یہ ہے کہ جب بندہ فوت ہوا تو اس کی بیوی پیٹ سے تھی، بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی بیوی کیا ہوتی ہے؟ پیٹ سے ہوتی ہے، ابھی وہ بچہ پیٹ میں ہی ہے، دنیا میں نہیں آیا، پیٹ میں ہی ہے، تو اب اس کو بھی حکماً زندہ مان کر اس کو وارث بنا دیا جائے گا، تو یہ اس کی حکماً زندگی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آگئی؟ ایک ہے حقیقتاً زندہ ہونا، ایک ہے حکماً زندہ ہونا۔ جو ماں کے پیٹ میں وہ زندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ حکماً زندہ ہے، تو جب وہ حکماً زندہ پایا گیا تو اس وقت وہ بھی کیا بنے گا؟ وارث بن جائے گا۔ تو یہ دو ہو گئی شرطیں، شروط وراثت تیسری قسم ہے جس کا پایا جانا ضروری ہے تقسیم وراثت سے پہلے۔ اس کی تین قسمیں: موت المورث، وارث بنانے والے کا فوت ہونا، وارث بنانے والا فوت ہوگا تو اس کی وراثت آگے تقسیم ہوگی، پھر حکمن ہو یا حقیقتاً ہو، وہ میں نے بتا دیا۔ اب حیات الوارث عند موت المورث، کہ وارث کا زندہ ہونا یہ بھی دو طرح ہے، چاہے وہ حقیقتاً ہو چاہے وہ حکمن ہو۔ تو جب وہ حقیقتاً یا حکمن زندہ پایا جائے گا اس کی وفات کے وقت تو پھر وہ وارث بن جائے گا۔ یہ قید کیوں لگائی گئی؟ بس اوقات یہ ہوتا ہے، ایک شخص ہے مثال کے طور پر عمر ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، آپ کہہ لیں زید، بکر، خالد ہے۔ اب عمر کی زندگی میں یہ اگر تینوں فوت ہو جاتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کا بیٹا ہوتا ہے تو وہ جو ایک بیٹا ہے نا، پوتا وغیرہ، وہ وارث بن جائے گا اور ان تینوں کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مورث کی موت کے وقت زندہ ہی نہیں تھے۔ وراثت کے عمل کے جاری ہونے کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ وارث موت مورث کے وقت زندہ ہو، جب زندہ نہیں ہوگا تو اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ بندہ عمر ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، زندگی میں فوت ہو گئے، تو اب عمر کا جو وارث ہے وہ پوتا بنے گا، یہ بیٹوں کو یا ان کی بیویوں کو اس کی جائیداد سے حصہ نہیں ملے گا۔ اور تیسرا جہات ارث کا معلوم ہونا۔ تیسرا کیا ہے؟ جہات ارث معلوم ہو، ٹھیک ہے، پتہ چلے کہ یہ کس جہت سے وارث بن رہا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو وارث کہتا ہے اور جہت نہیں بتاتا، پتہ ہی نہیں ہے، کہتا میں وارث ہوں، پوچھتے ہیں کیسے وارث ہو، یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اب جب پتہ نہیں ہوگا نا تو وہ وارث نہیں بنے گا۔ جہت ارث کا کہ وہ نکاح کی وجہ سے وارث ہے، وہ قرابت داری کی وجہ سے وارث ہے، وہ کس وجہ سے وارث ہے، اگر جہات ارث معلوم ہوں گے تو وارث بنے گا، اگر نہیں معلوم ہوں گے تو وارث نہیں بنے گا۔ تو یہ ہے شروط وراثت: موت المورث، حیات الوارث عند موت المورث، اور تیسری جہات ارث کا معلوم ہونا۔ یہ 3 شرطیں ہیں، ان کا بھی تقسیم وراثت سے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جا رہی تو تقسیم وراثت کا عمل جاری نہیں ہوگا۔ نمبر 4 موانع ارث۔ نمبر 4 کیا ہے؟ موانع ارث۔ موانع معنی سے ہے، معنی کا معنی ہوتا ہے حائل، روک دینا، درمیان میں آ جانا، تو موانع ارث۔ پہلے 3 ارکان وراثت، اسباب وراثت اور شروط وراثت کا پایا جانا ضروری ہے، ان کا، اور اس کا عدم ضروری ہے۔ موانع ارث کا کہ ان میں سے جو موانع ارث ہیں وہ نہ پائے جائیں، وہ 4 ہیں۔ موانع ارث کتنے ہیں جی؟ 4۔ نمبر 1 رقیت۔ نمبر 1 کیا؟ غلامی، غلام ہونا، وارث غلام ہو یا مورث غلام ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی عام ہے کہ وہ غلام ناقص ہو یا کامل ہو۔ کیا مراد؟ کہ وہ مدبر ہو، ام ولد ہو، مکاتب ہو، وہ کوئی سا بھی غلام ہو، اگر غلام ہے تو پھر نہ وہ وارث بن سکتا ہے نہ وہ مورث بن سکتا ہے۔ تو نمبر 1 رقیت ہے۔ موانع ارث میں سے پہلا معنی کون سا ہے؟ رقیت۔ نمبر 2 قتل۔
नंबर 2 क्या है? कत्ल। कत्ल कि वारिस अपने मुरिस को कत्ल कर देता है। वारिस होता ही हो ना, बस औकात बच्चे को पता होता है कि मेरे बाप की बड़ी जायदाद है, लेकिन जब ये फौत होगा तब मुझे मिलेगी, तो वो जल्दी लेने के लिए बाप को कत्ल कर देता है। तो अब ये उसकी सोच पर एक पहरा लगाने के लिए इस्लाम ने ये कानून वज़ा कर दिया है कि अगर खुद कत्ल करेगा तो उसको विरासत से महरूम कर दिया जाएगा, कि जिसके लिए वो ये काम कर रहा था, इन जायदाद का हासिल करने के लिए, लेकिन इस्लाम ने पहरा लगा दिया कि अगर तुम कत्ल करोगे तो तुम्हें जायदाद नहीं मिलेगी, वो ताकि जहन से वो ख्याल ही निकल जाए कि अगर वालिद की विरासत मिलनी है तो वो फौत होने के बाद ही मिलेगी, कत्ल करने की सूरत में मुझे नहीं मिल सकती। तो अब कत्ल है तो कत्ल में ये याद रखें, कत्ल से मुराद हर ऐसा कत्ल है, कत्ल से मुराद है जिसकी वजह से दियत या किसास वाजिब होता है, जिसकी वजह से, हाँ, मानए इर्स कौन सा कत्ल बनेगा? जिसकी वजह से किसास या दियत वाजिब होती है। तमाम कत्ल नहीं, तमाम अक़साम इसमें शामिल नहीं है। आपने पढ़ा होगा फिक़्ह की किताब में कत्ल की टोटल 5 किस्में हैं: कत्ल अमद, कत्ल शिबह अमद, कत्ल ख़ता, कत्ल कायम मकाम ख़ता और कत्ल भी सबब। ये 5 किस्में हैं कत्ल की। कितनी किस्में हैं? 5। कत्ल अमद, कत्ल शिबह अमद, कत्ल ख़ता, कत्ल कायम मकाम ख़ता और कत्ल भी सबब। कत्ल भी सबब, इन 5 किस्मों में जो आखिरी किस्म है कत्ल भी सबब में दियत और किसास वाजिब नहीं होता। बकिया चारों किस्मों में कत्ल करने की वजह से दियत भी वाजिब होती है और एक सूरत में किसास भी वाजिब होता है। तो जब ऐसी इस तरह कत्ल करे जिसकी वजह से कत्ल या किसास जिसकी वजह से किसास या दियत वाजिब हो रही है, तो उस सूरत में वारिस महरूम हो जाएगा, मुरिस की विरासत से उसको कुछ नहीं मिलेगा। समझ आई है? कत्ल की 5 किस्में हैं: कत्ल अमद, कत्ल शिबह अमद, कत्ल ख़ता, कायम मकाम ख़ता। ये 4 सूरतें हैं, ये 4 सूरतें हैं। इनमें से किसी एक तरीके से अगर वारिस ने मुरिस को कत्ल कर दिया तो इस सूरत में वो विरासत से महरूम हो जाएगा। और कत्ल भी सबब की वजह से अगर वो फौत हो जाता है मुरिस, तो उस सूरत में वारिस बाप की मुरिस की विरासत से महरूम नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गई? कत्ल कौन सा मुराद है? जिसकी वजह से दियत या किसास वाजिब होता है। नंबर 3 कुफ्र। ठीक है, नंबर 3 क्या है? कुफ्र। इसको आप इख्तिलाफ दीनैन भी कह सकते हैं। इख्तिलाफ दीनैन, मुरिस और वारिस के दीन में इख्तिलाफ है। मुरिस काफिर है, वारिस मुसलमान है। मुरिस मुसलमान है, वारिस काफिर है, तो अब इस सूरत में एक दूसरे का वारिस नहीं बनेंगे। नंबर 4 समझ आ जाएगी वसीम साहब? की लिखे वाला? बस ठीक हो गया। इख्तिलाफ दारैन, मुल्कों का इख्तिलाफ, यानी एक किसी और मुल्क में है मुरिस, एक किसी और मुल्क में है वारिस, किसी और मुल्क में है, तो इस सूरत में भी एक दूसरे का वारिस नहीं बनेगा। लेकिन ये याद रखें, इख्तिलाफ दारैन सिर्फ ये कुफार के हक़ में है, ये मुसलमानों के हक़ में नहीं है। अगर ये मुसलमानों के हक़ में होती तो फिर इसकी तफसील में जाया जाता, मुल्क किसे कहते हैं, फिर इख्तिलाफ किस तरह होगा। चूँकि ये मुसलमानों के हक़ में है ही नहीं। मुसलमान चाहे किसी भी बर आज़म के किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, वो दूसरे मुसलमान का वारिस बन जाता है। लिहाजा आज के दौर में मुसलमानों में ये वाली शिक भी नहीं पाई जाती। इसको भी आप क्रॉस कर सकते हैं कि इसका हमारे मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक़ इख्तिलाफ दारैन का नहीं है। इसी तरह रिकियत का भी आजकल कोई कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता। आजकल रिकियत, ग़ुलामी का वो जो वजूद है वो ख़त्म हो चुका है, तो अब ये भी नहीं पाई जाती। बुज़ुर्गों ने लिखा है, तो हुसूल बरकत के लिए हमने पढ़ा, ग़ुलाम हो या इख्तिलाफ दारैन हो, ये लिखे हैं इसलिए हमने पढ़ लिए। बकिया ये 2 रह गए, कत्ल और कुफ्र। ये है मवाने इर्स, ये क्या बनेंगे? माने बन जाएंगे।
اگر کوئی وارث اپنے مورث کو قتل کر دیتا ہے، اور قتل کی میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے، قتل ایسا ہو جس کی وجہ سے دیت یا قصاص واجب ہوتا ہے، تو وارث جو ہے وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح کفر ہے، مورث کافر ہو یا وارث کافر ہو تو جو وارث بننا تھا وہ اس کا وارث ہے، اختلاف دینین کی وجہ سے نہیں بن سکے گا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ 4 چیزیں تھیں جن کا تقسیم وراثت سے پہلے سمجھنا ضروری تھا، اور 3 کا وجود ضروری اور اس کا عدم ضروری تھا، یعنی ارکان وراثت کا پایا جانا ضروری، اسباب وراثت کا پایا جانا ضروری، اور شروط وراثت کا پایا جانا ضروری، اور موانع ارث کا نہ پایا جانا ضروری۔ جب یہ ساری چیزیں، وہ 3 چیزیں پائی جائیں گی، یعنی ارکان وراثت پائے جا رہے ہیں، مورث، وارث اور ترکہ، اور اسباب وراثت پائے جا رہے ہیں، نکاح اور قرابت داری ہے، تیسرا ولا نہیں ہے، اور تیسرا اسباب وراثت میں سے اسباب بھی، شروط وراثت میں سے شروط بھی پائی جا رہی ہیں، موت المورث بھی ہے، اور حیات الوارث عند موت المورث بھی ہے، اور جہات ارث بھی معلوم ہیں۔ پھر دیکھیں گے کہ اب چونکہ تقسیم ترکہ کرنا ہے، وہ ساری پائی جا رہی ہیں، اب بھی فوراً نہیں کر دیں گے، دیکھیں گے کہ ان میں سے تو کوئی ہے نہیں، اگر ان میں سے کوئی پائی جا رہی ہے تو تقسیم ترکہ نہیں ہوگا، اگر یہ نہیں پائی جا رہی تو پھر کیا ہوگا؟ ترکہ تقسیم ہوگا۔ تو کیسے تقسیم ہوگا وہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ یہ سمجھ آ گئی؟ ہم نے ترکہ کے بارے میں پڑھا کہ ترکہ کے ساتھ 4 حقوق کا تعلق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تجویز و تکفین کا ہوتا ہے، اس کے بعد قرض کا ہوتا ہے، پھر وصیت کا ہوتا ہے، پھر ترکہ کو تقسیم کر دیا جاتا ہے ورثاء کے درمیان قرآن و سنت اور اجماع امت کے مطابق۔ لیکن اس سے پہلے وہ 4 چیزوں کا سمجھنا ضروری تھا جو ہم نے پڑھی، ارکان وراثت کا، اسباب وراثت کا، شروط وراثت کا پایا جانا ضروری تھا، اور موانع ارث کا نہ ہونا ضروری تھا، جو آج ہم نے پڑھا۔ اب جب یہ ساری چیزیں، وہ اسباب پائے جا رہے ہیں، ارکان پائے جا رہے ہیں، شروط پائی جا رہی ہیں، اور موانع نہیں ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ وراثت ورثاء کے درمیان تقسیم ہوگی۔ کیسے تقسیم ہوگی، اس کی ترتیب کیا ہے، وہ ابھی ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ یہ سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی جی؟ اچھا جی، اچھا کل استادہ نے دسیا بھی سی کہ یہ اسباق لائیو ہو رہے ہیں، یہ کلاس باقاعدہ نہیں ہو رہی۔ آج جڑے سنتے پے نے انہوں واسطے دوبارہ کر رہے ہیں کہ دوست آپ فون کر رہے ہیں کہ دسو جامعہ کتنے اسی آ کے پڑھنا ہے۔ یہ جامعہ دے اندر باقاعدہ کلاس نہیں ہو رہی، چونکہ حکومت والوں سخت پابندی ہے، مدارس نو سیل کیتا جا رہا ہے، تو مدرسہ نہیں کھلا ہوا ساڈا بھی، مدرسہ بند ہے، صرف 2-3 ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور 2-3 ساتھی چونکہ انہیں کہ ویسے اجازت ہے، SOPs تے عمل ہو رہا ہے باقاعدہ 2-3 ساتھیاں نال، تو انہوں پڑھا رہے ہیں۔ باقیہ لائیو پڑھائی جا رہی ہے، جامعہ دے اندر آن دی کوئی ضرورت نہیں اگر کسی دا دل بھی ہے سی۔ اور دیگر جڑے ساڈے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے بھی گزارش ہے کہ جامعہ ادو ہی آنا ہے جدو جامعہ کھلن گے، اس تو پہلے جامعہ آن دی ضرورت نہیں ہے۔ چلو بہرحال اساں پڑھ لیا، ہن ہاں وراثت نو تقسیم کرنا ہے۔ ہم کیا کرنا ہے؟ ہم نے وراثت کو تقسیم کرنا ہے، تو وہ کس طرح تقسیم ہوگی؟ دیکھیں ذرا، سب سے پہلے اصحاب فروض کو دیا جائے گا حصہ۔ سب سے پہلے اس کو اصناف عشرہ بھی کہتے ہیں، یہ یاد رکھ لیں، اصناف عشرہ 10 قسمیں ہیں، 10 فریق ہیں، وہ 10 جگہیں ہیں جہاں پر وہ ترکہ میت کا تقسیم ہوگا۔ پیچھے سے وہ بچ کے آ گیا، اسباب، ارکان، شروط، موانع سب کچھ ہیں، تو اب یہ 10 جگہوں پر اس کی تقسیم ہوگی۔ ابتداً سب سے پہلے کن کو دیا جائے گا؟ اصحاب فرائض کو۔ سب سے پہلے 10 قسمیں ہیں، پہلی قسم کون سی ہے؟ نمبر 1 یہاں لکھتے ہیں، اصحاب الفرائض۔ سب سے پہلے کن کو دیا جائے گا جی؟ اصحاب فرائض کو۔ اصحاب فرائض ہیں کون سے؟ ان کی تعریف یاد کر لیں۔
اصحاب فرائض کی تعریف، ہم الذین لہم سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ۔ اصحاب فرائض کون سے ہیں؟ وہ اشخاص ہیں جن کے لیے کتاب اللہ میں حصوں کو معین کر دیا گیا، جن کے حصے کتاب اللہ میں بیان کر دیے گئے، وہ کیا ہیں؟ اصحاب فرائض ہیں۔ جب ہم نے ترکہ کی تقسیم کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اصحاب فرائض کو دینا ہے۔ اصحاب فرائض کیا ہیں؟ اس کی تعریف آپ یاد کر لیں۔ اصحاب فرائض وہ اشخاص ہیں کہ جن کے حصے قرآن میں معین کر دیے گئے۔ اب یہ کتاب میں یہ تعریف لکھی ہوئی ہے اور محشی نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ اضافہ بھی کرنا چاہیے، فی کتاب اللہ ہے، یعنی کتاب اللہ سے ثابت ہو، سنت رسول سے یا اجماع امت سے، ان کے حصے، ٹھیک ہے۔ اصحاب فرائض وہ ہیں کہ جن کے حصے معین کیے گئے ہیں کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت کے میں۔ اب ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب فرائض۔ لکھ لیں، باقی آگے چلتے ہیں۔ یہ اصحاب فرائض ہو گیا نا، کن کو کہتے ہیں اصحاب فرائض ہے؟ وہ اشخاص ہیں کہ جن کے حصے کتاب اللہ میں کیا ہیں؟ معین کر دیے گئے۔ نمبر 2 عصبات نسبیہ۔ نمبر 2 عصبات نسبیہ۔ عصبات نسبیہ کسے کہتے ہیں؟ عصبات نسبیہ، اسبا کی تعریف یاد کر لیں۔ اسبا، اسبا کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ شخص کل من یأخذ ما ابقتہ اصحاب الفرائض، یعنی اسبا وہ شخص ہے جو اصحاب فرائض کو دینے کے بعد بچتا ہے، وہ سارے کا سارا لے لیتا ہے۔ اصحاب فرائض یعنی جن کے حصے قرآن میں معین ہیں، ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ سارے کا سارا جو لے لیتا ہے اس کو اسبا کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسبا۔ سمجھ آ گئی اسبا کی تعریف؟ کہ اصحاب فرائض اگر موجود ہیں تو ان کو دینے کے بعد جو بچے گا، ان کو جتنا بھی بچے گا وہ سارے کا سارا جو لے لیتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ تھوڑا ہو، زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو، جو بچا ہوا مال لے لیتا ہے اصحاب فرائض سے، اس کو اسبا کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر اصحاب فرائض ہیں ہی نہیں، اگر اصحاب فرائض ہیں ہی نہیں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کا ایک حصہ قرآن و سنت میں معین کیا گیا ہے، وہ نہیں ہے، صرف اسبا ہے، تو اکیلا ہونے کی وقت وہ سارے کا سارا مال لے لیتا ہے۔ اکیلا ہونے کے وقت ہے، مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اس کا ایک بیٹا ہے، اس کا اور کوئی رشتہ دار ہے ہی نہیں، اور کوئی رشتہ دار، ایک ہی بیٹا ہے، تو باپ کا سارا مال بیٹا لے لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسبا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ اسبا کسے کہتے ہیں؟ اسبا، اسبا اس شخص کو کہتے ہیں جو اصحاب فرائض سے بچا ہوا مال لے لے اور اکیلا ہونے کے وقت یعنی اصحاب فرائض کی عدم موجودگی میں وہ سارے کے سارے مال کا وارث بن جائے، اس کو اسبا کہا جاتا ہے۔ یہ تعریفات آپ نے یاد کرنی ہے۔ پھر اسبا کی 2 قسمیں، عصبات نسبیہ، عصبات سببیہ۔ عصبات نسبیہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ خونی رشتہ دار، باپ کی طرف سے خونی رشتہ دار، باپ یعنی ایک بندہ ہے، اس کا باپ اس کا اسبا بن سکتا ہے، اس کا بیٹا اس کا اسبا بن سکتا ہے، اس کے بھائی اسبا بن سکتے ہیں، اس کے چچے اسبا بن سکتے ہیں۔ تو باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، وہ عصبات نسبیہ کہلاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے جی عصبات سببیہ۔ عصبات سببیہ، اس کو مول العتاقہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو مول العتاقہ، ٹھیک ہے۔ اس کا تعلق بھی چونکہ وہ غلام کے ساتھ ہے، اس وجہ سے آج کل یہ بھی پایا نہیں جاتا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے مول العتاقہ کے عصبات، مول العتاقہ کے عصبات نسبیہ، یہ چوتھے نمبر پر۔ چوتھے نمبر پر یعنی وہ جو وراثت ہے، جو بندہ چھوڑ کے فوت ہو گیا ہے، اس کو تقسیم کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کس کو دینے ہیں؟ اصحاب فرائض کو، سب سے پہلے۔
اگر یہاں پر ختم ہو جاتے ہیں نا اس کے پیسے ترکہ، تو پھر ان کو نہیں ملے گا، کسی کو بھی، سمجھ آئی؟ ان میں سے کسی کو نہیں ملے گا اگر یہاں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو دینے کے بعد مال بچتا ہے تو پھر ان کو دیکھا جائے گا، عصبات نسبیہ کو۔ عصبات نسبیہ میں سے کوئی ہوگا تو وہ اس بچے ہوئے مال کا وارث بن جائے گا۔ پھر یہ دو جو ہے نا یہ آج کل پائے نہیں جاتے، چونکہ اس کا تعلق ہے غلام کے ساتھ، اور غلام کو آزاد کرنے والے کے عصبات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جب غلام ہی نہیں پائے جاتے تو غلام کو آزاد کرنے والے کے عصبات بھی ظاہر سی بات نہیں پائے جائیں گے، تو یہ دو آج کل معدوم ہے، ان کی صورتیں نہیں بیان کی جاتی۔ نمبر 5 یعنی 5ویں نمبر پر ترکہ بچا ہے تو اس کو کس پر آپ نے تقسیم کرنا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جی رد۔ آ رہے ہیں؟ سمجھ آگے؟ رد علی الفروض النسبیہ، رد علی الفروض النسبیہ 5ویں نمبر پر ہے۔ یہ دو تو چونکہ پائے نہیں جائیں گے، اب یہ کہہ لیں کہ یہ 3رے نمبر پر ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اصحاب فروض کو دیں گے، اصحاب فرائض سے اگر کوئی بچ جائے گا تو وہ عصبہ لے لے گا۔ اب عصبہ ہے ہی نہیں، اصحاب فرائض ہی ہیں، عصبہ بھی نہیں ہے، اور مال بچ گیا ہے، یعنی صرف یہ تھا، یہ نہیں ہے، یہ تھا، یہ نہیں ہے، صرف یہ ہے، اور بقیہ تو دو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب اس مال کا کیا کیا جائے گا؟ کہا کہ دوبارہ ان پر لوٹا دیا جائے گا۔ رد کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، تو کیا کریں گے؟ دوبارہ ان پر پھیر دیں گے۔ لیکن پھیریں گے کس طرح؟ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، اصحاب فرائض کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اصحاب فرائض سببی اور ایک ہے اصحاب فرائض نسبی۔ اصحاب فرائض ہے سببی اور نسبی۔ جو اصحاب فرائض سببی ہیں نا ان پر رد نہیں ہوگا، اصحاب فرائض ہے سببی۔ سببی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیں تو اصحاب فرائض لیکن وہ رشتہ دار نہیں ہیں، خون میں، گوشت میں، پوست میں وہ مشترک نہیں ہے، ایک اضافی عارض تھا جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے کیا بن گئے؟ وارث بنے، اور اصحاب فروض میں آگے وہ کیا اضافی اور عارض تھا؟ وہ تھا نکاح۔ کیا تھا؟ یعنی وہ دو بندے ہیں آپس میں ان کی رشتہ داری نہیں ہے، ایک میاں ہے بیوی ہے، اس کی شادی ہوگی، ان کی میاں بیوی بن گئے وہ، تو اب ان کی رشتہ داری نہیں تھی، آپس میں ان کا خونی تعلق نہیں ہے، اصحاب فرائض میں ہے تو وہ اصحاب فرائض سببی ہیں، اصحاب فرائض ہے، اور بقیہ جو ہیں وہ سارے کے سارے اصحاب فرائض نسبی ہیں، اور بقیہ پر رد ہوگا، میاں بیوی پر رد نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کیوں ان پر رد نہیں ہوگا؟ چونکہ وہ اصحاب فرائض سببی ہیں، اور رد کن پر ہوتا ہے؟ اصحاب فرائض نسبی پر۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ سب سے پہلے کس کو دیکھیں گے کہ اصحاب فروض ہیں کہ نہیں؟ اگر اصحاب فروض ہیں تو سب سے پہلے ان کو حصہ دیا جائے گا، چاہے کہ وہ سارے کا سارا ترکہ ہی کیوں نہ لے لیں۔ بچے گا تو عصبات نسبیہ کو دیکھا جائے گا، اگر ہوگا تو ان کو دیں گے۔ اگر عصبات نہیں ہیں، اصحاب فروض تھے، عصبات نہیں ہیں، اور ان کو دینے کے بعد جو قرآنی حصہ مقرر تھا دینے کے بعد بچ گیا تو دوبارہ ان کو دے دیں گے، اور ان میں سے کن کو دیں گے؟ وہ اصحاب فرائض جو نسبی ہوں گے، اصحاب فرائض سببی پر رد نہیں ہوتا۔ اصحاب فرائض چلو ٹھیک ہو گیا، بعد میں بیان کریں گے کہ اصحاب فرائض ٹوٹل کتنے ہیں، مرد کتنے ہیں اور عورتیں کتنی ہیں۔ اب صرف آپ یہ یاد رکھیں اصحاب فرائض کی دو قسمیں ہیں، سببی اور نسبی۔ جو رد ہونا ہے نا، دوبارہ ان پر لوٹانا ہے، وہ کن پر ہوگا؟ اصحاب فرائض نسبی پر، سببی پر رد نہیں ہوگا۔ یہ سمجھ آگے، اس کو مٹا دیں جی۔ اچھا جی، 6 نمبر پر جنہوں نے حصہ لینا ہے وہ چھٹا گروہ کون سا ہے؟ وہ ہے جی ذوی الارحام۔ کیا ہے؟ ذوی الارحام۔ ذو الارحام، ذوی الارحام کہہ لیں، ذو الارحام کہہ لیں، یہ وڈا، ہاں ٹھیک ہے جی۔ ذو الارحام 6 نمبر پر یہ فریق ترکہ کا مستحق بنے گا۔ یعنی آپ نے کیا کیا جی؟ اصحاب فرائض کو دے دیا،
असबात, अगर असबात हों तो फिर तो नीचे आता ही नहीं है, असहाब फ़राइज़ को देने के बाद सारे का सारा असबात ले लेते हैं। असबात नहीं है तो फिर आपने क्या करना था, रद्द करना था, क्योंकि वो असबात सबबिया और मौला ताका के असबात नस्बिया वो भी मादूम है, तो आपने क्या करना था, रद्द। अब सूरत ऐसी आ गई है कि रद्द भी नहीं होता। मैंने कहा ना मियाँ बीवी पर रद्द नहीं होता, ज़वील अरहाम में आपने दे दिया, ज़वील अरहाम में आपने दे दिया, यानी मियाँ फौत हुआ है, बीवी को दे दिया, थी बीवी अकेली, अब कोई और असहाब फ़राइज़ में से नहीं, असबात में से नहीं है, तो अब उसका जो हिस्सा बचेगा वो किसको देंगे, वो कहा कि वो ज़वील अरहाम में तकसीम होगा। ज़वील अरहाम में क्या होगा, समझ आइए ना, ये बचिया किवें है कि ज़वील फ़राइज़ नूं दिता है, तुसा ज़वील फ़राइज़ नूं हिस्सा दे दिता है, हुण एक हिस्सा बच गया सी, थल्ले लैण वाला कोई नहीं है, फिर की करीदा, रद्द करीदा, लेकिन रद्द हुंदा है ज़वील फ़रूज़ नसबिया थे, और असहाब फ़रूज़ नसबिया है ही नहीं, वो सबबिया थे, तो आप रद्द भी नहीं कर सकते, वो माल कहाँ जाएगा, ज़वील अरहाम के पास आ जाएगा। ज़वील अरहाम किसको कहते हैं, तारीफ याद कर लें, तारीफ याद कर लें, ज़वील अरहाम किन को कहते हैं जी, वो अशख़ास हैं कि जिनकी मैयत से रिश्तेदारी होती है, ना तो उनके लिए कोई हिस्सा मुअय्यन होता है और ना ही वो असबा होते हैं, ठीक है, वो रिश्तेदार है कि जिनकी मैयत से कराबतदारी है, लेकिन ना तो वो ज़वील अरहाम है, ना तो वो ज़वील फ़ुरूज़ है, और ना ही वो असबा हैं, उनको ज़वील अरहाम कहा जाता है। और इनको मिलेगा छठे नंबर पर, यानी असहाबे फ़ुरूज़ को देने के बाद जो बच जाएगा, असबात नस्बी अगर नहीं होते और रद्द नहीं होता, तो फिर ज़वील अरहाम को वो तरका दे दिया जाएगा। किस तरह दिया जाएगा, वो आगे बड़ी लंबी चौड़ी बात है, लेकिन आप याद रख लें कि इनको कब मिलेगा, जब पहलों को दे दिया जाए, असबात हो ना, रद्द ना कर सकते हो, तो फिर इनको मिलता है, ठीक है। 7वें नंबर पर है जी, ये छठा नंबर था, 7वें नंबर पर है मौलल मवालात, मौलल मौलल मवालात क्या है जी, आजकल ये भी मादूम है सूरत, ठीक है। ये क्या थी, इसकी तारीफ क्या है, किस तरह होती है, सिर्फ ये याद रख लें कि एक बंदा है, मजहूल नसब है, उसने दूसरे शख्स से कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो तू मेरा वारिस बनेगा, और अगर मैं कोई गुनाह कर बैठूं तो उसकी चट्टी तुझे देनी पड़ेगी। तो उसने कह दिया कबिल, तो जिसने अब कबिल तो कह दिया ना, वो क्या बन जाएगा, आकिल भी बनेगा, वारिस भी बनेगा, यानी उसकी दियत भी उसको देनी पड़ेगी जब वो कोई गुनाह करेगा, और अगर वो फौत हो जाएगा तो उसका वारिस बन जाएगा। ये था मौलल मवालात, लेकिन आजकल ये भी मादूम है। नंबर 8, मुकर्रलहु बिन नसब अलल गैर, मुकर्रलहु बिन नसब अलल गैर, ये क्या है जी, एक शख्स है, वो किसी दूसरे मजहूल नसब शख्स के बारे में कहता है कि ये मेरा भाई है। क्या करता है, अपना भाई कह के वो गैर के साथ उसके नसब को साबित कर रहा है, गोया को कह रहा है कि ये मेरे बाप का बेटा है, समझ आई ना, बिन नसब अलल गैर, मुकर्रलहु जिसके बारे में इकरार किया गया नसब का गैर पर, यानी एक बंदा कहता है कि ये फलां बंदा मेरा भाई है, और वो बंदा भी है क्या, मजहूल नसब। अब इकरार करने वाले का बाप रद्द करता है, कहता है वो मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मुकिर अपनी बात पर अड़ा हुआ है, वो कहता है कि ये मेरा भाई है, और इसी इकरार पर वो फौत हो जाता है, इकरार पर फौत हो जाता है। तो जब इकरार पर फौत होगा तो इसकी विरासत उसको मिलेगी जिसके बारे में ये इकरार कर रहा था कि ये मेरा भाई है। वो समझ आई, मुकर्रलहु बिल गैर अलल नसब, मुकर्रलहु बिन नसब अलल गैर का मतलब क्या है कि एक शख्स के बारे में, वो मजहूल नसब है, उसको कोई जानता कोई नहीं है, पता है कि उसके बाप के बारे में पता नहीं है, कोई शख्स कह देता है कि ये मेरा भाई है, ये इकरार करने वाले का वालिद इनकार करता है, अगर उसने इकरार कर लिया तो जाहिर सी बात है वो तो भाई बन जाएगा, वालिद इनकार कर रहा है, ये इकरार कर रहा है, और इकरार पर ही मौत होती है। अगर मौत से पहले पहले इसने रुजू कर लिया और कह दिया कि मेरा भाई नहीं, मैं तो वैसे ही कहता था, तो अब वो वारिस नहीं बनेगा। वारिस तब बनेगा जब उसकी मौत ही इकरार पर हुई हो, तो अब उस सूरत में वो भाई इसका क्या बनेगा, वारिस बनेगा। ये हो गए 8। नंबर 9 है मूसा लहू,
मूसा लहू, क्या जी, जिसके लिए उसने वसीयत की। हमने पहले पढ़ा ना, इब्तिदान 4 हुकूक मुतालिक होते हैं तरका मैयत के साथ, तजहीज़ व तकफीन, कर्द और वसीयत। वहाँ हमने क्या कहा था, वसीयत का निफाज होगा सुलूस माल में, किसमें, सुलूस माल में हमने वसीयत का निफाज कर दिया था। जब उसकी विरासत को तकसीम करने लगे तो हमने देखा कि उसकी वारिसों में ना साहब फ़राइज़ हैं, ना असबात नस्बियाँ हैं, ना ही असबात रात भी नहीं होना, चूँकि ज़वील फ़ुरूज़ है नहीं है, तो ज़वील अरहाम भी नहीं थे और मुकर लहू भी नहीं है, यानी उसने किसी के लिए इकरार भी नहीं किया। तो अब जो उसका तरीका है ना, जिसके लिए उसने कुल माल की वसीयत की थी, सुलुस दिया था, बाकिया 2/3 भी उसी को दे देंगे। वो समझ आई है, यानी वो देखेंगे असाब फरूज भी नहीं है, असबात नस्बिया सबबिया राद भी नहीं है, और ज़वील अरहाम भी नहीं है, मुकर लहू भी नहीं है यहाँ पर। तो अब क्या किया जाएगा, मूसा लहू, जिसके लिए उसने कुल माल की वसीयत की थी, वो 2/3 जो बचा था वो भी उसको दे देंगे। अगर वसीयत वाला भी कोई नहीं है तो अब क्या करेंगे जी, उसका माल बैतुल माल में जमा करवा देंगे। उसका माल है जो मुसलमानों के मसाले के लिए, मुसलमानों के कामों के लिए बनाया जाता है बैतुल माल, उस बैतुल माल में उसको क्या करेंगे, जमा करवा देंगे। चूंकि फी ज़माना बैतुल माल का निज़ाम भी गड़बड़ है, तो आजकल क्या किया जाएगा जी, आजकल उसका माल मदारिस में तकसीम कर दिया जाएगा, सदका कर दिया जाएगा 10वें नंबर पर, अगर उसके वरासा में से कोई नहीं है। समझ आ गई, इस तरह तकसीम विरासत होगी। अगर वो सारी शराइत पाई जा रही हैं तो तकसीम विरासत का अमल शुरू होगा। सबसे पहले असहाब फ़राइज़ को दिया जाएगा। असहाब फ़राइज़ कौन है, वो मैंने तारीफ़ आपको बता दी है। असहाब फ़राइज़ वो अशख़ास हैं कि जिनका हिस्सा किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल और इजमाई उम्मत से साबित है, उनको असहाब फ़राइज़ कहा जाता है। और उनसे अगर माल बच जाए तो फिर असबात में तकसीम किया जाता है। असबा की तारीफ मैंने आपको बताई। असबा हर उस शख्स को कहते हैं कि जो असहाब फ़राइज़ से बचा हुआ माल ले लेता है और अकेला हो तो सारे का सारे माल का वो वारिस बन जाता है, उसको असबा कहा जाता है। फिर उसके बाद वो 2 चूँकि सूरतें पाई नहीं जाती, असबात सबबिया और मौलल अताका के असबात नस्बिया, ये सूरतें नहीं पाई जाती। फिर क्या होगा, राद करेंगे किन पर है, असहाब फ़राइज़ नसबी जो हैं उन पर क्या होगा, रद्द होगा। फिर अगर रद्द करने के बाद या रद्द होता ही ना हो, रद्द करने के बाद तो खैर नहीं बचेगा, अगर रद्द वाली सूरत ही नहीं है तो फिर ज़वील अरहाम को देंगे। अगर ज़वील अरहाम भी नहीं है तो फिर देखा जाएगा कि मौलल मवालात, ये भी आजकल नहीं पाया जाता। फिर मुकर लहू बिन नसब देखा जाएगा, इसने किसी के लिए इकरार तो नहीं किया था, अगर वो भी नहीं है तो फिर वसीयत को देखा जाएगा। अगर वसीयत भी नहीं है तो फिर उस सूरत में बैतुल माल में उसका तरका जमा करवा दिया जाएगा, या गुरबा, मसाकिन और यतामा में उसको तकसीम कर दिया जाएगा। बेहतर ये कहते हैं कि मदारिस में उसको तकसीम कर दिया जाए।